پاکستانی حکومت کے انڈر جو ادارے ہیں وہ خود ان کو نجی کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو پاکستان کی ایک پہچان تھی، پاکستان کے ایک ٹاپ رینکنگ ادارہ تھا، وہ ادارہ آپ لوگوں نے سیل کر دیا ہے، وہ ادارہ آپ لوگوں نے پرائیویٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے اپنے ادارے سنبھالے نہیں جا رہے تو پھر ہمارے مدارس کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے پورے PIA کو بیچ دیا۔ تو جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو تم سے چلتے نہیں، اور بیچ رہے ہو اور اس کو نشکاری کر رہے ہو، اور مدرسہ پہلے سے نجی ادارہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کر رہے ہو۔ تو جب تمہارے زیر انتظام سارے ادارے ناکام ہیں تو پھر میرے مدرسہ اگر تمہارے ادارے میں آئے گا تو پھر یہ ناکام نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا میں اگر مدارس دینیہ کا ذکر کیا جائے تو پاکستان کے مدارس سر فہرست نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک، جامعہ بنوری ٹاؤن جیسے عظیم مدارس نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے علماء دین نے دعوت، تدریس اور اصلاح معاشرہ میں جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مجھے تو ان سوالوں نے حیران کر دیا ہے کہ مدارس نے کتنے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں۔ بھئی کبھی آپ لوگوں سے کسی نے سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں کے یونیورسٹیز نے، آپ لوگوں کے کالجز نے کتنے حافظ قرآن پیدا کیے ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے کامرس یونیورسٹی سے سوال کیا ہے کہ آپ کے کامرس کالج نے، آپ کی کامرس یونیورسٹی نے کیمسٹ کتنے پیدا کیے ہیں؟ ہم سے آ کر کہا جاتا ہے، مدرسے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں کیا، تم نے کوئی ایٹم بم بنانے والا کیوں پیدا نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے کبھی میڈیکل کالج سے جا کر کنگ اینڈ ورلڈ یونیورسٹی سے سوال کیا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی نے کتنے انجینئرز پیدا کیے ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے UET سے جا کے سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے ڈاکٹرز پیدا کیے ہیں؟ بھئی اگر آپ لوگ UET سے ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، اگر آپ لوگ میڈیکل کالج سے انجینئرز کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے تو پھر مدرسے سے آپ لوگ کیوں سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے مدرسے نے کتنے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں؟ یعنی اگر میں دنیا کے بڑے مدارس کی فہرست نکالتا ہوں تو پاکستان کے مدارس سر فہرست نظر آتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے مدارس ہیں جو دنیا کی رینکنگ میں ٹاپ پہ آتے ہیں، دوسری طرف اگر میں پاکستان کی یونیورسٹیز کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کے سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں، جو پاکستان میں ٹاپ 1 پہ آتی ہیں، وہ یونیورسٹیز دنیا کی رینکنگ میں مرگ کے 300ویں نمبر پہ آتی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے مدارس الحمدللہ پاکستان کے مدارس دنیا کے مدارس میں نمبر 1 آتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے مدارس تو الحمدللہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ مدارس کا کام ہے علماء پیدا کرنا۔ ہمارے مدارس نے تو بڑے بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں۔ ہمارے مدارس سے بننے والے علماء اس وقت پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں جائیں گے وہاں بھی ہمارے مدارس سے پڑھنے والے علماء آپ کو ملیں گے۔ ہمارے مدارس سے پڑھنے والے علماء آپ کو مسجد نبوی میں بھی ملیں گے۔ ہمارے مدارس سے پڑھنے والے علماء آپ کو سعودی عربیہ میں ملیں گے۔ ہمارے مدارس سے پڑھنے والے علماء آپ کو دبئی، ابو ظہبی، یعنی ہمارے مدارس سے پڑھنے والے علماء الحمدللہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب کسی کو اسلامی حوالے سے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، فتویٰ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ عالم دین کے پاس جاتا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیز نے بڑے بڑے PhD اسکالرز پیدا کیے ہیں اسلامیات میں، عربک میں، لیکن آج تک کوئی بندہ ان سے مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا، کیونکہ پاکستانی لوگ، دنیا کے لوگ مدارس پر اعتبار یونیورسٹیز کی نسبت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے مدارس الحمدللہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی مدارس کے بورڈز ہیں، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے بورڈز ہوں، چاہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بورڈز ہوں، پاکستانی حکومت کہتی ہے کہ ان سارے مدارس کو پاکستانی حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ کریں، یعنی وہ محکمہ تعلیم کے انڈر آ جائیں۔ بھئی آپ لوگوں کی محکمہ تعلیم تو اتنا کام کر رہی ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں کوئی ایک ایسی یونیورسٹی نہیں بنا سکے جو دنیا میں مشہور ہو، دنیا میں ٹاپ رینکنگ پہ آتی ہو۔ تو پھر ہمارے مدارس آپ کیوں اپنے انڈر کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں کے انڈر، پاکستانی حکومت کے انڈر جو ادارے ہیں وہ خود ان کو نجی کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو پاکستان کی ایک پہچان تھی، پاکستان کے ایک ٹاپ رینکنگ ادارہ تھا، وہ ادارہ آپ لوگوں نے سیل کر دیا ہے، وہ ادارہ آپ لوگوں نے پرائیویٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے اپنے ادارے سنبھالے نہیں جا رہے تو پھر ہمارے مدارس کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ ہمارے مدارس تو آلریڈی نجی ہیں، ہمارے مدارس تو آلریڈی پرائیویٹ ہیں، ان کو آپ کیوں سرکاری کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس جو دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں آ رہے ہیں وہ ادارے پاکستان کی حکومت کے انڈر آ کر وہ بھی تباہ ہو جائیں۔ پھر آپ لوگ فیصلہ کریں، کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستانی مدارس کو حکومت کے انڈر کریں؟
کیا حکومت ہمارے مدارس کو اس طرح سے چلا سکتی ہے جس طرح سے ہمارے علماء چلا رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. فی الحال مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.